بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس میں سب سے زیادہ نازک صورتحال مولانا فضل الرحمان کی ہے۔ اپنے تئیں وہ پی ڈی ایم کی ماں بنے ہوئے تھے، ساری پارٹیوں کو اکٹھا کیا، عمران خان کی حکومت گرائی، پی ڈی ایم کی حکومت بنوائی۔ 2-3 ہفتے قبل یہ بھی فرمایا کہ عمران خان کی سیاست ہم نے ختم کر دی۔ اب الیکشن رزلٹ نکلا ہے تو مولانا کے ہاتھ صرف آدھا کلو مونگ پھلی آئی ہے، سارا میوہ نون لیگ کھا گئی۔ مولانا فضل الرحمان کا زوم یہ تھا کہ حکومت میں نے گرائی، نئی حکومت میں نے بنوائی، تو میں ہوں سب سے بڑا سیاستدان۔ دوسری طرف الیکشن کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ جس عمران خان کی سیاست انہوں نے ختم کی تھی، ساری دھاندلی کے بعد اس کی قومی اسمبلی میں 92 نشستیں ہیں، پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی 91 نشستیں ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان جو سیاست کے امام بنے ہوئے تھے، ان کی قومی اسمبلی میں 4 سیٹیں ہیں اور صوبائی اسمبلی میں 7 نشستیں ہیں۔ یہ اس شخص کی حالت ہے جو جدی پشتی سیاستدان ہے اور سیاست کے سوا کوئی ہنر جس کے ہاتھ میں نہیں۔ وہ ایک ایسے شخص سے بدترین شکست کھا رہا ہے جو اصل میں کرکٹر تھا، اس شخص سے شکست کھا رہا ہے جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا ہتھوڑا مسلسل برس رہا تھا۔ اب مولانا کا جو اصل دکھ ہے نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ سے، وہ یہ نہیں ہے کہ دھاندلی کی گئی ہے، دھاندلی کا ہدف تو تحریک انصاف تھی۔ مولانا کا اصل دکھ یہ ہے کہ کراچی میں اگر ایم کیو ایم کو اسٹیبلشمنٹ نے جتوا دیا، جبکہ ایم کیو ایم کے پلے بھی کچھ نہیں تھا، جب پنجاب میں نون لیگ کو اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا اور پی ٹی آئی کو نقصان پہنچایا، تو کیا اسٹیبلشمنٹ کا یہ فرض نہیں تھا کہ مولانا کو پختونخوا میں جتواتی، جو کہ عمران خان کے خلاف ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے تھے؟ مولانا کو کون سمجھائے کہ پختونخوا میں کسی کا کوئی زور نہیں چل سکتا تھا؟ جس طرح 2002 میں متحدہ مجلس عمل کو پرویز مشرف پورا زور لگا کر بھی پختونخوا اور بلوچستان میں روک نہیں سکا تھا، اسی طرح اس وقت پختونخوا عمران خان کے سپیل میں ہے، عمران خان کے جادو میں جکڑا گیا ہے۔ ایک تو عمران خان پختون ہے، اوپر سے کرکٹر ہے، اوپر سے پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ اس پر ٹوٹی ہوئی ہے، اور یہ احساس بڑا شدید ہے کہ ہم پشتونوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ایک ایسے پشتون لیڈر کے خلاف جس سے پنجابی بھی بے حد محبت کرتے ہیں، اور ہمارے اس پشتون لیڈر پہ 200 مقدمے بنا دیے گئے ہیں، اس کی ذاتی زندگی پہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ جو اسٹیبلشمنٹ اپنی طرف سے عمران خان کو توڑنے کے لیے کر رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ہمدردی کی لہر عمران خان کے حق میں پختونخوا میں بلند سے بلند تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پشتون یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بھائی اسٹیبلشمنٹ کی اس خوفناک یلغار کے خلاف پوری مردانگی سے کھڑا ہے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان ہے، مشرف کے ساتھی قاضی حسین احمد کے بھی ہمنوا، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ مولانا فضل الرحمان سب کا ساتھی، سب کا دوست، آصف علی زرداری کا ساتھی، نواز شریف کا دوست۔ اسٹیبلشمنٹ اب اپنے زخم مولانا کو کیسے دکھائے؟ اس کے پورا زور لگانے کے باوجود قومی اسمبلی میں 92 سیٹیں عمران خان جیت گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا پورا زور لگانے کے باوجود وہ عمران خان کو ہرانے میں ناکام رہی۔ ایسی شکست تو 77 سال میں اسے نہیں ہوئی۔ کے پی میں عمران خان کی فتح کا جتنا غم مولانا کو ہے، اس سے کہیں بڑھ کر اسٹیبلشمنٹ کو، نون لیگ کو، ان دونوں سے بڑھ کر یہ غم سب کو اپنے اپنے جگر پر ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ مولانا فضل الرحمان کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ انسان اس دنیا میں اکیلا روتا ہوا آتا ہے اور اسی حال میں رخصت ہوتا ہے۔ تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے دھاندلی کو بے نقاب کرنے کی خاطر خواہ کوشش نہیں کی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جن لوگوں نے آگ اور خون کا دریا عبور کر کے اسمبلیوں میں اتنی کامیابی حاصل کی ہے، کیا ان سے زیادہ کوئی جانتا ہے کہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کیسے کرنا ہے؟ وہ خاموش ہیں تو اس لیے کہ کھیل بگڑ نہ جائے، پوری بساط ہی الٹ نہ دی جائے اور غیر اعلانیہ ماشاء اللہ کو ایک طرف کر کے اعلانیہ ماشاء اللہ نافذ نہ کر دیا جائے۔ وہ اس کوشش میں ہے کہ ایک دفعہ ہم 92 تو اسمبلی میں آئیں، پھر ہماری پوزیشن مضبوط ہوگی۔ عمران خان پر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ عمران خان کو پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنی چاہیے تھی، حالانکہ عمران خان کو کیا علم ہو سکتا تھا کہ آئین کھلے عام توڑ کر الیکشن آگے لے جائے جائیں گے؟ وہ تو آئین کی حدود کے اندر ہی جنگ کی توقع کر رہا تھا۔ کون اندازہ کر سکتا تھا کہ خاور مانیکا کو لایا جائے گا، عدت میں نکاح پر سزا سنائی جائے گی، اس حد تک نیچے گرا جائے گا۔ دوسری طرف اے این پی بھی رو رہی ہے۔ در حقیقت اے این پی، جے یو آئی اور جماعت اسلامی، ان تینوں کا بوریا بستر عمران خان نے کے پی سے گول کروا دیا ہے۔ جماعت اسلامی کے پاس واحد آپشن یہ تھی کہ عمران خان کے ساتھ اتحاد میں رہتی تو کچھ نہ کچھ سیٹیں وہ جیتتی رہتی،
اس نے عمران خان کی مخالفت میں چلنے کو اپنی کامیابی کا راستہ سمجھا اور مکمل ناکام ہو گئی۔ اب بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ مجلس وحدت المسلمین کی بجائے تحریک انصاف کو جماعت اسلامی سے اتحاد کرنا چاہیے تھا۔ آپ ان کا رویہ تو دیکھیں، جماعت اسلامی نے صوبے میں حکومت سازی کے سلسلے میں تحریک انصاف سے تعاون سے انکار کر دیا ہے، حالانکہ ان کے پلے ہے بھی کچھ نہیں۔ وہ سوچتے ہوں گے کہ مفت میں اسٹیبلشمنٹ کی دشمنی کیوں مول لیں۔ بس جماعت اسلامی والے اسی طرح اپنی خیر و عافیت کے دائرے میں بیٹھے رہیں۔ سیاست میں آپ کا بیڑا پار ہے، خیرہ کن کامیابیاں خطرات مول لینے والوں کو ملتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بظاہر ایک مذہبی لیڈر ہیں، لیکن سیاست میں ہر حربہ برتتے ہیں۔ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ سے کہہ نہ سکتے تھے کہ عدت میں نکاح کا معاملہ نہ اٹھائیں؟ مولانا ایک فرقہ پرست لیڈر ہیں، وہ صرف دیوبند اسکول آف تھاٹ کے سیاسی گروپ کے ایک ٹکڑے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مولانا کیا اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور کیا تحریک چلائیں گے اور کس کے خلاف تحریک چلائیں گے؟ وہی بات کہ گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا۔ دوسری طرف شہباز شریف ان سے کھل کر کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ کے خلاف کسی نے کوئی دھاندلی نہیں کی، آپ کی سیٹیں بنتی ہی چار تھیں۔ شہباز شریف کس منہ سے کہیں؟ وہ خود دھاندلی کے نتیجے میں وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اے این پی بھی دھاندلی کا رونا رو رہی ہے۔ بھئی آپ 3-4% آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ صرف ایک بار جب کچھ پارٹیوں نے الیکشن بائیکاٹ کیا تو آپ کو موقع ملا تھا، اور آج تک لوگ اس دور کو یاد کر کے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ لطیف کھوسہ نے فرمایا، ہم نے صدر سے کہا ہے کہ تحریک انصاف کو حکومت بنانے کی دعوت دیں، ہماری اکثریت ہے۔ میری نظر میں صدر عارف علوی کے پاس یہ ایک آخری موقع ہے کہ وہ خود کو کسی کام کا ثابت کریں، ورنہ ساری زندگی دھوپ سیکتے ہوئے انہوں نے اپنی بزدلی پر رونا ہی ہے۔ مجھے ویسے یہ مشکل ہی لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کا خطرہ وہ مول لیں کہ تحریک انصاف کو حکومت بنانے کی دعوت دیں۔ پھر بھی اللہ مقلب القلوب ہے۔ لطیف کوسہ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے بغیر جمہوریت چلے گی اور نہ ریاست۔ یہی دمخم ہوتا ہے جو انسانوں کو مردان کار بناتا ہے، ورنہ عارف علوی تو یہاں بہت سے ہیں۔